کیا. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں. تاجر تھا بہت بڑا, اولاد نہیں ہوتی تھی, بہت توسل کیا, یہ دروازہ وہ دروازہ, یہ زیارت وہ سب کر لیا. آخری امام سے توسل کیا. امام نے پیغام بھجوا دیا, فلانے شہر, فلانی جگہ, فلانا دکاندار, اس میں جاؤ, وہ تمہاری مشکل حل کرے گا. مولا آپ خود بھی کر دیں, مطلب کہا نہیں, اس کے بعد جاؤ. بس گیا, اس ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں نا, اس کے بعد کیا ڈھونڈتا ہوا گیا. دکان کس کی ہے؟ تو لائیاں سینے کی جو ہوتی ہے نا, پھلے دو فارسی میں کہتے ہیں, اسی طرح نارمل سا آدمی تھوڑے یار. اس کے بعد جیسی گئے, اس نے نہ کچھ سوال پوچھا نہ کچھ بات کہی, اس کا نام لے کے کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اللہ میں ابھی آیا ہوں, کام ہو گیا. اس نے بولا کہ یہ عام سا آدمی, بولا نہیں میں ایسے تو نہیں جاؤں گا. کہا کہ دیکھیں میں رکنا چاہوں, مرضی تمہاری, کام تو تمہارا ہو گیا. کہا نہیں. رکا, کھانے کا وقت آیا, دیکھا کھانا سادہ, روٹی اور دہی. روٹی کہا میرا کھانا ایسی ہے. کہا یار میں نے کھایا, امیر آدمی تھا, تاجر تھا, کہا میں نے اس سے لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا. کھانے کو دسترخوان پہ غذاؤں سے نہ ناپیں, کھانے کو اس کی برکت سے ناپیں. برکت کتنی ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ 10 کھانے ہوں, برکت نہ ہو. کسی کے یہاں ایک ہی کھانا ہو لیکن با برکت ہو, برکت سے. کہا میں نے کھانا کھایا. کہا رات ہونے لگی, میں رک گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو مہمان ہونے کے بھی کچھ شرائط ہو جاتے ہیں کہ انسان, اب میں تمہارا مہمان ہوں, مہمان ہوتے میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس مقام پہ پہنچے کیسے؟ یہ مقام ہے نا, امام نے تمہاری طرف بھیجا ہے. کہا چھوڑو تمہیں اس سے کیا, تم اپنا کام کرو, تمہارا کام ہو گیا. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اس نے خیر بتایا, یہ کہہ کے کہ جب تک ہوں نہیں بتانا. کہا کہ میں یہی کام کرتا تھا جو میرا کام تھا. سامنے کیونکہ پرانا زمانہ ہے, حکومت جو ہے وہ بادشاہوں کی ہے, ظالم حکومتیں ہیں. کہا سامنے کوئی اسی طرح کوئی حکومت کا شخص رہتا تھا, اس کا جو نگہبان تھا, اس کی جو ڈیوٹی کرتا تھا, وہ ایک جوان تھا. وہ جوان میرے پاس آیا اور اتنا پرہیزگار تھا. کہا کہ کیونکہ ظالم حکمران برے ڈیوٹی تو ہے لیکن میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا, تو میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں, میرے لیے گندم خرید کے رکھ لو, روز مجھے 2 روٹیاں بنا کے دے دیا کرو بس. اتنا پرہیز, اتنا پرہیز. کہا وہ دیتا تھا. ایک دن آیا کہ کہنے لگا کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے. کچھ دن میں نے بھی سوچا کہ روٹیاں لینے نہیں آیا. جب میں ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو مسجد میں تھا. کہا کہ کچھ دن بعد جو ہے وہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تمہیں میں پیغام بھیجاؤں گا, یہ میرے کفن اور میری ساری چیزیں ہیں, اس کو انجام دے دوں. اس میں بڑا عجیب سا, وہ پتہ نہیں کون ہے. خلاصہ ایک دن 2 لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ فلانے شخص کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو غسل کفن دے دو. گھر میں گیا, غسل کفن دیا. کچھ دن بعد میں سمجھا نہیں کہ یہ ہے کون. کچھ دن بعد 2 لوگ وہی جو تھے وہ آئے. کہا کہ تمہیں چلو ہمارے ساتھ. کہتا کہاں؟ کہا کسی نے بلایا ہے تمہیں. کہا مجھے لے گئے میدان سے, بس سے. کہتا میں وہاں کا رہنے والا تھا لیکن میں نے دیکھا یہ تو کوئی اور جگہ ہے, وہاں ہریالی ہے, سب کچھ ہے. تو کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے, ان میں ایک بڑا نورانی سی شخصیت کھڑی ہوئی, اور میں بھی فاصلے میں سب کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ شخصیت جو ہے وہ سب کو ڈیوٹیاں دے رہی ہے. اور کہ میری طرف اشارہ کیا, اس کو وہی ڈیوٹی دے دو جو اس جوان کی ڈیوٹی تھی. اب میں بڑا عجیب سا کر, میں نے وہ ڈیوٹی نہیں کرنی ہے وہ ظالم حکمران کی. کہتا ہے نہیں یہ ڈیوٹی اس کی نہیں ہے, وہ امام کی ڈیوٹی کر رہا تھا. کہا اس دن سے مجھے ڈیوٹی مل گئی, بس میں ڈیوٹی پر ہوں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے امام میری طرف بھیج دیتے ہیں, میں کر دیتا ہوں. اب شخص کیا ہے؟ سادہ سا. انتخاب کس نے کیا؟ امام نے. کب کر سکتا ہے؟ کبھی بھی کر سکتا ہے. آپ کو تیار رہنا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اب آپ کیمروں سے چھپ نہیں سکتے. آپ روڈ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب آپ گاڑی کی سپیڈ ذرا سی تیز کریں گے, چلان.
کٹ جائے گا آپ کا. اب آپ کیوں تمیز سے گاڑی چلائیں گے؟ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے, فون بھی یوز نہیں کرنا. کیوں؟ کیمرہ, فلش لائٹ. یہاں پہ بھی میں نے سنا پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے, اسلام آباد میں تو ہو گئی, باہر ملکوں میں تو ہوتی ہے, لائٹ پڑ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے چالان ہو گیا. کیوں؟ آرام سے گاڑی چل رہی ہے. بس امام کا کیمرہ بھی ایسے ہی ہے, ہر وقت لگا ہوا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. جہاں غلطی کی آؤٹ, اور یہاں سے اگر آؤٹ ہو گئے نا پھر در بدر رہو گے, در نہیں ملے گا کوئی. یہ ڈر ایسا ہے, اس لیے ہر وقت ہاتھ جوڑے کھڑے رہو. بس غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو, استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں موت آ جائے, موت آ جائے. ڈر یہی ہے, اس ڈر کے علاوہ کوئی نہیں.